آج کابینہ نے کہا کہ سائفر کی کاپی گم ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں جو کاپی تھی وہ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ 5 مہینے سے تو ان کی اپنی بھی حکومت ہے، یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا کہ ان 5 مہینوں میں سائفر کاپی گم ہوئی یا پچھلی حکومت نے سائفر کاپی گم کی؟ کابینہ کے بڑے بڑے وزراء، مثلا نام لے دوں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، جناب آدم نذیر تارڑ صاحب، یہ اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ کیسی تحقیقات کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے سر کہ سائفر جو ہے وہ تو وزارت خارجہ سے باہر جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف وزراء جو سیکرٹری خارجہ ہیں یا پھر ایمبیسڈرز ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ سائفر ہے کیا۔ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں اور وہ کوڈ ورڈز جو ہے وزارت خارجہ کے علاوہ کسی کو نہیں دیے جاتے۔ باقی ہر جگہ پہ سمریز جاتی ہے اس کی کہ یہ لیٹر ہے، اس کو ٹرانسکرپشن کی جاتی ہے، لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ پوری سائفر کی کاپی جو ہے وہ اگر خارج غائب ہوگی تو وہ وزارت خارجہ سے غائب ہوگی، پرائم منسٹر ہاؤس سے غائب نہیں ہو سکتی، البتہ سمری اس کی ڈیفینیٹلی غائب ہو سکتی ہے وہ۔ اب ظاہر ہے معاملات تو تحقیقات پہ آئیں گے، لیکن یہاں پہ پراج صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جو کاپی تھی یا یہ جو سمری تھی دی کس نے تھی؟ کیا سیکرٹری خارجہ کی طرف سے گئی تھی؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس گئی تھی اور وہ وزیر اعظم کے پاس لے کر آئے تھے؟ یا جیسے یہ تو 27 مارچ کے اسلام آباد کے جلسے میں قریشی صاحب نے خود فرمایا تھا کہ میں نے ایک ایسی چیز عمران خان کو دے دی ہے۔ بالکل غلط ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی جو سمری ہے یہ آرمی چیف کہ جب بھی باہر سے کوئی اس ٹائپ کا سائفر آتا ہے تو اس کی سمری بنتی ہے وزارت خارجہ میں، اور وہ 3 جگہوں پہ سرکولیٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے وہ سیکرٹری خارجہ کے پاس جاتی ہے، دوسری وہ DGI کے دفتر میں جاتی ہے، اور تیسرا وہ آرمی چیف کے آفس میں بھیجی جاتی ہے۔ اور آرمی چیف کے آفس میں باقاعدہ ایک پورا ڈیسک ہے جو اس قسم کی سمریز کو مزید سمرائز کر کے وہ آرمی چیف کو بھجواتا ہے۔ تو یہ کامرا کے اندر ایک آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مارچ کے مہینے میں ہی ایک لانچنگ تھی وہاں پہ، اور اس دن آرمی چیف نے وہاں جانا تھا کامرا میں، اور جب ان کو سمریز بھجوائی گئی تو ان کے پاس یہ سمری آئی اور انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس کو نکال کے فائل میں سے الگ رکھ لیا اپنے پاس، اور وہ کامرا ساتھ لے گئے اپنے۔ وہاں پہ پرائم منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور آرمی چیف نے پرائم منسٹر سے کہا، کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جی، تو قمر جاوید باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب ایک لیٹر یا ایک جو ریبٹل ہے یا ایک جو ایشو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا امریکہ کے اندر، اور ہمارے سفیر کے ساتھ انہوں نے کوئی بہت اچھی گفتگو نہیں کی، جبکہ وہ فیئر ویل کے لیے گئے تھے۔ 7 مارچ کی بات ہے، 7 مارچ کو اسد مجید صاحب ڈونلڈ لو کے ساتھ ایک لنچ پہ تھے، اور وہ فیئر ویل لنچ تھا، وہ جا رہے تھے وہاں سے، تو اس میں انہوں نے کہا یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں اپنے پاس۔ تو انہوں نے وہاں سے پرائم منسٹر نے لیٹر لیا، اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جنرل صاحب آپ بالکل فکر نہ کریں، اس قسم کے خط تو آتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے فولڈ کر کے اس کو اپنی جیب میں رکھا۔ یعنی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے خط آتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایزیلی، یہ کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں۔ تو پھر سازش کا اس کے بعد انہوں نے لیٹر اپنی جیب میں ڈال لیا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ لہٰذا لیٹر عمران خان صاحب کو نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیا تھا، نہ وہ سیکرٹری خارجہ نے دیا تھا۔ جب عمران خان وہاں کامرا میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے لیٹر تو آتے رہتے ہیں، بالکل فکر نہ پھر سازش کا رنگ کیسے آیا؟ اور یہ میں بڑی جو انفارمیشن آپ کو دے رہا ہوں ویریفائڈ ہے، ایسا ہے کہ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار آدمی ہے، میں نے پورا ویریفائی کیا اس کو، اور مجھے باقاعدہ جن لوگوں سے ویریفائی کرنے کا جی بات آپ کی درست ہے، اور پھر میں نے کالم بھی لکھا ہے اس پہ، جی میں نے پڑھا تھا بلیک اینڈ وائٹ، اس لیے میں کنفرنٹ نہیں کر رہا کہ آپ کالم لکھ چکے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ اب رنگ سازش کا رنگ عمران خان، اب اگر آپ پہلی آڈیو عمران خان صاحب کی سنیں نا، اس کے اندر وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بہت اچھی چیز آ گئی، بڑی چیز آ گئی، اور اب ہم اس پہ کھیلیں گے، اور اعظم خان پہلی آڈیو اعظم خان کے ساتھ اس میں دیکھیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی چیز آ گئی ہوئی ہے، لیٹس پلے آن اٹ، اور ہم اس کے اوپر بڑی اچھی طرح کھیلیں گے۔ اور اعظم خان یہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کو سوچتا رہا کہ اس کو کیسے ہم ویریفائی، کیونکہ وہ جو کاپی تھی سمری کی وہ افیشل نہیں تھی، وہ ان افیشل تھی۔ اب اس کو افیشل بنانے کے لیے اعظم خان صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ رکھتے ہیں اور اس میں سیکرٹری خارجہ کو بلاتے ہیں اور اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب شاہ محمود قریشی صاحب کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا، اور بلوا کے پھر میں منٹس لکھ لوں گا اپنی مرضی کے اور وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی دن جب وہ کاپی ان کو ملی تھی، اسی دن یہ میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا،
اس کے بعد جو اگلی جو آج لیک نکلی ہے، جی، آڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس میں جو اسد کیسر نہیں اسد عمر صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جی جی، وہ جب بات کر رہے ہیں تو شاہ محمود قریشی کو ایسے محسوس ہے جیسے شاہ محمود قریشی کو نہیں پتا اس کا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی میں نے آپ کے ساتھ ایک کارنر میٹنگ کرنی ہے جس میں اعظم خان بھی ہوگا اور ہم ایک منٹس بنائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ محمود قریشی کو اس کے بارے میں نہیں پتا. اور اسد عمر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو بیسیکلی ایک میٹنگ ہے جس کی ٹرانسکرپشن ہے، یہ لیٹر تو ہے نہیں ہے. تو اس پہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لیٹر ہے. وہ ایک ہے بس لیٹر، یہ عام آدمی کو کیا پتا چلتا ہے، انہوں نے کہا پبلک کو کیا پتا چلتا ہے. اسی بات کو ان کے مخالفین آج سارا دن پیٹتے رہے کہ عمران خان عام آدمی کو بے وقوف سمجھتے ہیں. لہذا ایکچوئل بات یہ ہے کہ اس قسم کا کوئی سائفر نہیں آیا تھا. ایک میٹنگ تھی جس میں ایک ڈسپلائر ایک یہ آتے رہتے ہیں. میں فارن آفس کور کرتا ہوں. سر آپ فارن آفس کے سائفر جو ہیں سعودی عربیہ کے دیکھیے، قطر کے میں کہتا ہوں اس سے بھی پڑھ نہیں سکتے، اس سے بھی بڑھ کے آتے ہیں. لیکن